وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 25 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے آپ سے انصاف کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب و دفاع کے لیے سخت قوت اور لوگوں کے لیے صنعت سازی کے کئی دیگر فوائد ہیں، اور یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ خود ہی بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ لقد ارسلنا، ہم نے یقیناً بھجوایا اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح دلائل دے کے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اور میزان دے کے بھجوایا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ وانزلنا الحدید، اور لوہا اتارا ہم نے، فیہ بأس شدید، اس میں بڑا زور ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں۔ ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے لوگوں کو، من ینصرہ، کون اس کی مدد کرتا ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ مضمون سامعین اکرام جاری ہے، گزشتہ سے پیوستہ ہے آج کی آیت۔ اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، پھر اس کے ہمارے مقصد کے حصول کے لیے کیا ذرائع پیدا کیے ہیں۔
رسول، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ جب رسول آتا ہے تو انسان کو اس کے مقصد حیات کی یاد دلاتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کی طرف اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے۔ انسان کو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کا مقصد وحید یہ تھا کہ انسان دنیا میں جا کے اپنے آپ کو میری ملاقات کے قابل بنا لے، کیونکہ وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں تو پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی انسان کو بنایا۔ مخلوق کا حاصل کیا ہے؟ محور کیا ہے؟ انسان کے لیے باقی کائنات بنی ہے۔ اصل مخلوق اللہ کی کون ہے؟ انسان۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو بنیادی جو وجہ ہے، وجہ تخلیق، وہ اللہ ہے، خود اللہ کی ذات، تاکہ ہم اس کی ذات تک پہنچیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ۔ لیکن ایک بات جو ہے یعنی بنیادی طور پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ باقی احکامات، یہ قرآن، یہ رسول اور یہ سارے جو سلسلہ ہے ہدایت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہماری آسانی کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری منزل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ منزل کا راستہ کیا ہے، پھر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دی ہیں بالکل واضح طریقے سے۔ تو ایک بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگ انصاف سے قائم ہو جائیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں، اپنے مقصد حیات تک پہنچنے کے راستے کو پہچان لیں۔ اللہ کا راستہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ انصاف یہ ہے کہ آپ کتاب ہدایت سے استفادہ کریں۔ انصاف یہ ہے، دیکھیں قسط کا وہ ہے، قسط کے الفاظ ہیں نا، لوگ انصاف سے قائم ہوں۔ اب دیکھیں انصاف یعنی اللہ کی یاد کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں تو انصاف ہو یا بے انصافی ہو تو زندگی تو گزرتی رہے گی۔ انصاف کے معنی آپ کو جاننا ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اور اپنا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد وجود کو پہچان لیں، یعنی اللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ظاہری ضروریات ہیں اور جو حقیقی آپ کی ضرورت ہے یعنی اللہ کا راستہ، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس راستے پر آپ کو رواں دواں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ پھر یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور صحف نازل ہوئی ہیں، تمام آسمانی کتب پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہمارے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان کا جو عمل ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو سنت ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہ انصاف ہے۔ لیکن رسول کی ذات اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نشانی ہے حق کے لیے۔ دیکھیں نشانی یہ ہوتی ہے نا کہ مثال کے طور پہ میں تھوڑی سی مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں، آپ جا رہے ہیں ایک منزل کی طرف، ایک ہموار زمین ہے، راستہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو منزل نظر نہیں آ رہی، تو 2 میل کے فاصلے سے ایک بہت بڑا مثال کے طور پہ کوئی نشانی نظر آتی ہے تو آپ اس کو پھر فالو کرتے ہیں، بھئی وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، یا وہ دیکھو وہ بلند پہاڑ ہے، کوئی بھی نشانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کے راستے پہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اللہ کے راستے پر ہے۔ انک علی صراط مستقیم، سورہ یاسین میں ہے، یاسین والقرآن الحکیم علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔
تو جو سیدھے راستے پر ہوں پھر انصاف یہ ہے کہ ہم نے ان کا اتباع کرنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات اس کو ذرا ہلکا نہ لیں اس آیت کو آپ، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف سے قائم ہو جائے۔ اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، یہ تو انصاف نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، یہ انصاف ہے؟ یہ تو بہت بڑی بے انصافی اپنے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں انصاف سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنی ذات سے انصاف کرنا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ انصاف کا تو ہم عام معنوں میں ذرا ایک بہت محدود مطلب لیتے ہیں نا کہ انصاف، کہ بھئی انصاف کرو یا یہ وہ، نا نہیں، محدود نہیں ہے، یہ ایک وسیع تناظر میں آپ نے انصاف کا معنی لینا ہے۔ انصاف نہ ہو تو توازن بگڑ جائے گا۔ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، زمین میں انصاف ہو۔ تو انصاف کیا ہے؟ مخلوق کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لینا، اللہ کے راستے پر چلنا، یہ انصاف ہے۔ اگر یہ نہ ہے، یہ اگر نہیں ہے انصاف، تو لاکھ اپنے آپ کاروبار میں انصاف کریں اور یہ عدل کریں، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یعنی ظاہری طور پہ حقیقت کو بھلا کے اگر چند معاملات میں آپ نے انصاف کر بھی لیا تو وہ انصاف نہیں، وہ بہت بڑی بے انصافی ہے اپنے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ ایک معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کو بھلا کے معاملہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ سب سے دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے، لیکن اس میں اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر ایسا آپ نہیں کر رہے، یعنی یہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، نہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نہ منزل ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ جو بھی زندگی گزاریں گے، آپ بطور انصاف کریں، وہ ساری بے انصافی ہے، وہ سارے گناہ ہیں، وہ سارا جرم میں شمار ہوگا۔ یعنی آپ کا اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا جو ہے، یہ پھر نافرمانی میں آ جائے گا، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ جو ہیں اس میں نافرمان ہیں۔ اصل نافرمانی کیا ہے؟ اصل نافرمانی یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائیں، یہ نافرمانی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ آیت میں تھوڑا سا اگر آپ مہربانی کریں اور تو اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھ، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ کائنات بجائے خود جو ہے ایک دلیل ہے، ہمارا اپنا وجود جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کتاب ہے، پھر رسولوں کی تشریف آوری ہے اور ان کا ہدایت پیش کرنا ہے، اللہ کی طرف دعوت پیش کرنا ہے۔ اور رسول تو فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یوسف میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دیکھیں، یہ انصاف اللہ تعالیٰ نے کتاب اور میزان عدل، کہ آپ نے عدل بھی کرنا ہے، یعنی ایک توازن رکھنا ہے زندگی گزارتے ہوئے۔ میزان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، سورہ رحمان میں اس سے جو پہلی صورت ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ میزان یہاں جو معنی ہے وہ تو میں نے آپ کو معنی کر دیا تھا، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ ایک میزان، ایک آپ نے توازن رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ میزان میں تو توازن ہی ہوتا ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، ترازو، میزان۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میزان، توازن قائم رکھنے کا ذریعہ بتایا ہے کتاب میں،
کتاب کیا ہے؟ اس میں توازن قائم رکھنے کے طریقے موجود ہیں، اور میزان توازن، زندگی توازن سے گزارنی ہے۔ یعنی آپ توازن کیا ہے کہ دنیا کو آپ نے اللہ کے لیے گزارنا ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے، یہ توازن ہے۔ اور اگر آپ نے اپنا سارا یعنی جو وزن ہے وہ آپ نے اگر دنیا کے پلڑے میں ڈال دیا، جیسے کہ آج ہم نے ڈالا ہوا ہے سامنے کرام، اپنا سارا وزن تو ہم نے دنیا داری کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی جو مسلمان ہیں، جو روایتی مسلمان ہیں، دنیا ہی ان کا مدعا ہے، ان کا یعنی خواہشات کا جو مرکز ہے، تو وہ دنیا ہے ہماری، دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ چاہے گھر میں ایک خاتون خانہ ہے، بیوی ہے، یا شوہر نامدار ہے، وہ سارے دنیا ہی کے خیالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ ہمارے بچے، اور یہ ہماری فیملی، اور بس یہ ہمارا کاروبار، اور یہ ہمارا گھر اور بنگلہ، کوٹھی وغیرہ۔ تو ہم نے تو سارا وزن تو دنیا کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور شدید یعنی اس میں ناانصافی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس لیے قائم کیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ انصاف پر قائم رہو، اللہ کو نہ بھولیں، اور اللہ کو منزل بنا کے زندگی گزاریں۔ زندگی کی راہوں میں اللہ کی یاد سے ان کے دل لبریز ہونے چاہیے، اور ہر وقت ان کو اللہ کی یاد میں مصروف، یہ انصاف ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام رسول بھجوائے ہیں، اور ان کے ساتھ نشانی بھجوائی ہے۔ نشانی میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک تو نشانیاں کائنات کی ہیں، اور ایک نشانی کتاب ہے، ایک نشانی جو ہے وہ رسول کا عملی طریقہ ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے، یعنی اگر ہم انصاف سے کام لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم اگر مجھے چاہتے ہو، دنیا میں تمہارا مقصد اگر میں بن گیا، تو تم میرے رسول کی اتباع کرو اور انصاف سے زندگی گزارو، اللہ کو یاد رکھے، اور دنیا کو باطن کے لیے استعمال کرو، باطن کو مقصود بنا کے دنیا کو استعمال کرو، تو یہ انصاف ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنا سارا وزن جو ہے وہ دنیا کے پلڑے میں ڈال دیا، اور یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ آج ایسا ہے، ہمارے سامنے جو دنیا ہے اس کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو قربان کر دیا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا حکم آئے، کوئی بھی معاملہ ہو ہمارے سامنے، تو ہم ترجیح دیتے ہیں دنیا کو، دنیاوی مفادات کو، اور پھر آخرت کو بھلا کے دنیاوی مفادات کا سودا کر لیتے ہیں آخرت کے عوض۔ تو یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو رسولوں کی آپ نے جو مقصد کا آمد ہے، یعنی جو رسولوں کی آمد کا جو مقصد ہے وہ تو آپ نے ٹھکرا دیا۔ رسول تو آئے تھے کہ یعنی اللہ کے تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے، اور پھر انہوں نے کتاب یعنی احکامات بھی اللہ تعالیٰ کے پیش کیے، اور میزان خود بھی ایک زبردست میزان عدل قائم کیا اپنی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں؟ 9 ازواج تھیں، اور انہوں نے یعنی ان کو ساری دنیا داری وہ کرتے رہے، ظاہر یعنی دنیا کو استعمال کرتے رہے، اور انہوں نے ایک میزان کا نمونہ پیش کیا، اور یہ اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کہ لوگ انصاف سے قائم ہو جائیں اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر کر کے درست انصاف کے طریقے سے زندگی گزاریں۔ امید میں کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں تو دوبارہ درس کو سن لیجئے گا۔ بہرحال آگے جو وہ ہے آیت کا دوسرا حصہ ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔
اور لوہا جو ہے یہ ایک قسم کی مطلب یہ نہیں کہ صرف لوہا ہے، اس میں یعنی ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا ہے۔ اب دیکھ لیں آج جو ہے لوہا آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ذرائع، اگر آپ اس آیت کے مفہوم کو ایسا لیں کہ یہ لوہے کو اگر آپ ایسا لیں، لوہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتا دی آپ کو کہ یہ میں نے، تو اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں، اور چیزوں میں بھی فائدہ ہے، پانی نازل کیا ہے، سورج بنایا ہے، چاند بنائے ہیں، اس میں بھی فائدہ ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طرح تمام جو نعمتیں ہیں، اس کو اگر لوہے کو اگر آپ شامل کر لیں تمام نعمتوں میں کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، لیکن کس لیے ہے؟ ایک تو مقصد پہلے بیان کر دیا گیا لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، اللہ کو تو معلوم ہے، کیا مطلب پھر لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہو جائیں، یعنی جو سچے لوگ ہیں یہ ظاہر ہو جائیں۔ جیسے کہ تھوڑا سا ایک دوسری آیت بھی میں پیش کروں گا سورہ عنکبوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی ہم آزمائش نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پہلے بھی میں نے آزمائش کی ہے لوگوں کی، کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے جو سچے ہیں اور یہ بھی جان لے جو جھوٹے ہیں۔ تو ظاہری معنی ہم نہیں لیں گے، یعنی اس کا معنی یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے نا، جان لے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ یہاں بھی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور یہاں بھی کیا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ دیکھیں یہاں تھوڑا سا ہم رک کے اس آیت پہ غور و فکر کریں گے، اللہ کی مدد اور اس کے رسول کی مدد، اس پہ ذرا ٹھہر جائیں اور سوچیں، تدبر۔ تو تدبر یہ ہے سامعین کرام کہ یعنی اللہ کی مدد کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اگر انسان ہوش و حواس سنبھال کے اپنے مقصد حیات کو پہچان لے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے اور جد و جہد کرے اللہ تعالیٰ کی، تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جد و جہد اپنی مال و جان کے ساتھ کرے، تو یہ اگر یہ ایسا کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بالواسطہ مقصد کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر چکا ہے اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اب یہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مقصد تخلیق ہے اس میں مدد کر رہا ہے۔ اب اس کی پھر بہت سی شاخیں ہیں۔ سب سے پہلے یعنی یہ اگر اپنے آپ کی مدد کرے گا، اپنے آپ کو آگ سے اگر بچا لے گا اور جنت میں داخلے کے یہ اپنے آپ کو مستحق بنا لے گا اپنی نیت اور ارادہ اور عمل سے، تو یہ اپنی مدد کرے گا، لیکن بالواسطہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر یہ تمام انسان اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو فارغ سمجھے اور طاغوت کی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس سے تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض تو ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان اپنا سر خم تسلیم کر لیتا ہے اللہ کے سامنے، یعنی اس کے مقصد حیات کے سامنے، اللہ کو منزل بنا کے کتاب ہدایت کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کی تقلید کر کے
اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لے گا تو پھر کیا ہے، یہ براہ راست اس کی اپنی مدد ہے. یہ کام جو اس نے کیا یہ براہ راست اس کی مدد ہے، اور بالواسطہ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ کی مدد ہے یعنی اللہ کے دین کی مدد ہے. لوگ جو ہیں اگر جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں اس کی کوششوں سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. من ینصرہ، یہ مضمون تھوڑا سا طویل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جتنا بھی ٹائم ہے اس میں آپ کو بات کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے لوگوں کو کہ بن دیکھے کون اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی. تو جو دین اللہ تعالیٰ نے، یہ جملہ ذرا سن لیں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور وہ دین مشتمل ہے دو چیزوں پہ، کتاب اور سنت. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، یہ میری تیری خواہشات نہیں ہیں، کتاب اور سنت. جو لوگ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے مقصد حیات کے لیے وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ اب اللہ کی مدد کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں. آپ پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، جنت میں جانے کا اہل بنا لیں، پھر اور لوگوں کو آگ سے نجات دینے کی کوشش کریں. دیکھیں اکثریت لوگوں کی گمراہ ہے دنیا میں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اکثریت لوگوں کی گمراہ ہے. اب ان گمراہوں کو یعنی رسول آئے کس لیے ہیں؟ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا؟ کہ یہ روشنی، مخلوق کو روشنی دکھائیں، اندھیروں سے نکال لیں. اللہ تعالیٰ بھی نکالنا چاہتا ہے مخلوق کو، تو اس کے لیے اس نے قرآن کی روشنی بھجوائی ہے. پھر رسول کی ذات بجائے خود ایک روشن مینار ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے آیا جائے. اب کوئی انسان اپنے آپ کو اس نے یعنی اپنی مدد کی، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس نے نکال دیا ظلمات سے روشنی کی طرف، تو اب اس نے اللہ کی مدد کی بالواسطہ. براہ راست یہ اپنی مدد کر رہا ہے، لیکن بالواسطہ یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. اور جب یہ مدد کرے گا تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اس کی صداقت ظاہر ہو جائے گی، اللہ کی طرف بلائے گا، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگے گا. اور تو یہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد ہے. تو بہرحال ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت، اگر کوئی یعنی اس کی مدد نہ بھی کرے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی قوت والا ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں عزیز زبردست ہوں، غالب ہوں. کروں، زور کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں تو زور نہیں کرتا، میں نے تو لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے. بہرحال یہ آیت جو ہے ذرا وسیع تناظر میں آپ اس کا مطالعہ کریں. لقد ارسلنا، ترجمہ سنا دیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھجوائے اپنے رسولوں کو نشانیاں دے کے، دلائل دے کے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب اور میزان، ہدایت اور عملی توازن کا طریقہ. لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہوں، اپنی مدد کریں اور لوگوں کی بھی مدد کریں بالکل انصاف کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور میں نے لوہا اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑا زور ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، قوت والا ہے، بڑی قوت والا، عزیز زبردست ہے.
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. We sent our messengers with the clear proofs, and we sent down with them the book in the balance, that humanity may uphold justice, and we sent down iron, in which is violent force and benefits for humanity, that God may know who supports him and his messengers invisibly. God is strong and powerful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔